بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج گھر گھر کے اندر ساس اور بہو کے جھگڑے عام ہے۔ پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ ملک عزیز کے اندر 1 کروڑ سے زائد ایسی بچیاں جن کی عمر 35 سے پلس ہو چکی ہے اور وہ رشتوں کے انتظار میں ہیں، اور جن بیٹیوں کے رشتے ہو چکے ہیں وہ بہو اور ساس کے جھگڑوں سے باہر نہیں آ رہی۔ میں یہاں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ ایک بات جو اللہ والے نے ایک بیٹی کی بہترین تربیت کی، اس کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک پڑھی لکھی خاتون پردے کے اوٹ میں آ کر گفتگو کرنے لگی اور اپنا دکھڑا سنانے لگی، اور کہتے کہتے آدھا گھنٹہ اس نے اپنی ساس کے گلے اور شکوے کیے کہ مجھے ڈانٹتی ہے، مجھے بیزار کرتی ہے، رسوا کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، سب کچھ اس نے کہا۔ پھر روتی رہی۔ آخر کار اس نے کہا کہ میری ساس کی یہ عادات ہیں، لیکن جو مجھے خامد ملے ہیں وہ بہت ہی نیک دل انسان ہیں، بہت ہی احساس کرنے والے انسان ہیں، بہت ہی با وفا اور مخلص ہیں۔ ان کے ساتھ میری اچھی زندگی گزر رہی ہے، لیکن ساس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ تو اللہ والے نے دیکھیں ان کی کیسی تربیت کی۔ کہا بیٹا، یہ جو آپ کو نیک خامد نیک دل انسان ملا ہے، یہ کس کے صدقے سے ملا ہے؟ کیا آپ کو دیکھنے کے لیے کون آیا تھا اور آپ کا رشتہ ان سے کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میری ساس اور سسر میرے گھر میں آئے تھے، آ کر مجھے پسند کیا اور پھر اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگا، اور یوں ہمارا رشتہ ہوا، یوں نکاح اور یوں شادی بیاہ ہو کر میں یہاں آ گئی۔ تو اس اللہ والے نے ارشاد فرمایا کہ جس ساس کے صدقے سے تم اس گھر کے اندر آئی ہو، تمہارے پاس مکان بھی ہے، گاڑی بھی ہے، نیک دل خامد بھی، مخلص خامد، وفادار خامد بھی ہے، اور یہ اس ساس کے صدقے سے ہے جس نے آپ کو پسند کر کے اپنے بیٹی کے لیے آپ کا ہاتھ مانگا تھا۔ اگر وہ ساس آپ کو پسند نہ کرتی تو کیا آپ کو ایسا وفادار اور ایسا مخلص زندگی کا ہم سفر مل سکتا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر تو آپ کو اپنے ساس کا احسان مند رہنا چاہیے تھا پوری زندگی، لیکن آپ بجائے اس کے احسان کا صلہ دینے کے آپ اس کے گلے اور شکوے کر رہی ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے یہ جملے کہے تو وہ خاتون نے کہا حضرت آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی، اور میں سمجھ گئی کہ آج کے بعد میں تو اس کا احسان مند رہوں، اس کا شکریہ ادا کروں، جس کے صدقے سے جس نے مجھے پسند کیا، اس گھر میں مجھے جگہ دی، اور ایسا نیک دل سیرت اور ایسا نیک سیرت ایک اچھا انسان میری زندگی کے اندر میرا ہم سفر بنا ہے، تو مجھے تو اس کا احسان مند رہنا چاہیے۔ یہی حال ہمارا ہے میرے عزیز بھائیوں۔ آج ہماری بیٹیاں، بچیاں، بہنیں جب وہ بہو ہیں تو کہتی ہیں ہمیں ساس اچھی نہیں ملی۔ جب یہی ہماری بچیاں آگے چل کے اللہ ان کو اولاد عطا کرتا ہے، ان کی اولاد جوان ہوتی ہے، شادی کرتی ہیں، اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرتی ہیں، جب بہو گھر کے اندر آتی ہے تو پھر کہتی ہیں ہمیں بہو اچھی نہیں ملی۔ جب خود بہو ہے تو کہتی ہیں ساس اچھی نہیں ہے، اور جب خود ساس بنی تو کہتے ہیں بہو اچھی نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نہ ساس کے اندر مسئلہ ہے، نہ بہو کے اندر مسئلہ ہے، ہماری سوچوں کے اندر ہے۔ ساس یہ سوچے کہ اگر میری بیٹی سے آج برتن ٹوٹ جاتا، یا میری بیٹی سے کھانے کے اندر مرچ مسالہ نمک تیز ہو جاتا، تو میں کیا پورے محلے میں اس کا ڈنڈورا پیٹتی یا اس پر خاموش ہو جاتی؟ جب اپنی بیٹی کے بارے میں خاموش ہوگی، اپنے بیٹی کے عیبوں پر پردہ ڈال رہی ہے، تو پھر اپنی بہو کو بھی تو اپنی بیٹی سمجھے، اس کے عیب لوگوں کے سامنے کیوں اچھالتی پھر رہی ہے؟ اور یہی چیز اگر بہو سوچ لے کہ بھائی اگر میں غلطی کرتی اور میری ماں مجھے ڈانٹتی، میری ماں مجھ پر غصہ کرتی، تو میں ماں سمجھ کر اس خاموش ہو جاتی، تو یہ بھی تو آخر ماں ہے۔
یہ بھی تو ماں ہے، اسے اپنی ماں سمجھیں، اگر اس نے غصہ کر دیا ہے تو آپ برداشت کر لیں۔ تو یوں گھر چلیں گے جب ہم اپنی سوچ کو بدلیں گے، لیکن ہم نے اپنی سوچوں کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بٹھا رکھا ہے کہ نہیں یہ ہماری ساس ہے، جب ہم اسے ساس سمجھیں گے وہ ہمیں اپنی بہو سمجھے گی۔